اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری تختی حروف مقطعات۔ 2 سبق ہمارے ہو گئے ہیں، آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے۔ یہاں سے پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ پیچھے سے دہرا لیتے ہیں، تاکہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس کو اچھے سے یاد نہیں کیا تو آپ اس کو یاد کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو زبانی بھی یاد کریں۔ اس کا پڑھنے کا ویسے بھی بہت زیادہ ثواب ہے، آپ دعا مانگنے سے پہلے بھی ان کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ تو ایک دفعہ پیچھے سے دہرا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے۔ طٰہٰ، بہت ہی آسان ہے۔ طٰہٰ، طاسیم میم، یہاں پر آ گئی ہے میم مشدد، یعنی اس کے اوپر تشدید ہے تو اس کو میم مشدد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، لیکن غنہ کس طرح کرنا ہے؟ جب ہم سین پڑھ لیں گے تو سین ناک میں نہیں کرنا یہ غنہ، بلکہ ہم نے سین پڑھ کر آگے میم کی آواز میں ہونٹ کو بند کر دینا ہے، پھر غنہ کر کے پھر ہم نے میم پڑھنا ہے۔ کیسے؟ سیم میم، ایسے کر کے۔ طاسیم میم، طاسین، یاسین، صاد۔ آج کا ہمارا سبق پوری لائن ہے۔ ویسے تو آسان ہے آج کا سبق، ہم آگے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو کم اس لیے دیا ہے تاکہ آپ لوگ یہ 2 لائنیں ساتھ ساتھ اس کو زبانی یاد کریں۔ تو زبانی یاد کرنے کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ یہ جو جتنے یہ حروف مقطعات لفظ ہیں، یہ قرآن کی ایک پوری آیت ہوتی ہے۔ کہیں پر بھی لکھا ہوگا الف لام میم، اکثر اس سے سورت شروع ہوتی ہے، تو اس کا ویسے بھی پڑھنے کا پورا ثواب ہوتا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ پھر آپ اس سے یہ، کیونکہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا جو مطلب ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ اس کا مطلب جب قرآن مجید کا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ایز اٹ از ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے طاسین، تو اس کا مطلب ہم جب پڑھیں گے تو یہ طاسین ہی ہوگا، اس کا کوئی مطلب ہمیں نہیں پتہ ہوگا۔ اس طرح یاسین، اس کا کوئی مطلب نہیں پتہ ہوگا۔ تو ان کا جو مطلب ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہی پتہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ ان کے کیا مطلب ہیں۔ تو اس لیے یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، لیکن اگر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کا بھی ویسے ہی ایک تو ثواب ہے، قرآن مجید کی آیات ہے، پھر اس کو ہم یاد کریں گے، اس کو پڑھ کر ہم لوگ دعائیں مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو آپ اس لیے اس کو زبانی یاد کریں اور پھر ہم انشاءاللہ کل اس کو ختم کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔